رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے متعلق بھی ہمیں واضح و نصیحت فرمائی ہے جو کسی بے راہ روی کی طرف چلی جائیں یا ان کے اندر کوئی ایسا عمل آ جائے جو مرد کے لیے ناپسندیدہ ہو اور وہ اس کو پسند نہ کرتا، اس کا بھی ایک طریقہ کار بتایا ہے، مارنا پیٹنا گھسیٹنا اور پورے جو ہے نا وہ معاشرے کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ طریقہ کار ہمیں حدیث نہیں بتاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا طریقہ بتایا ہے، اور یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ذکر و اذکار کیا، اس کے بعد فرمایا خبردار عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں اور تم ان کے مالک، ہر چیز کے مالک نہیں ہو سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور فرمایا کہ اگر وہ ایسا کریں تو بے حیائی کی صورت میں فرمایا انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ پہلا آپشن کیا ہے جی؟ ان کو بستر، ان کا اپنا جو بستر ہے وہ الگ کر دو، یہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ فرمایا اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو فرمایا ان کو مارو۔ مارنا کیسے ہے؟ فرمایا ایسے مارو کہ بہت سخت نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کے جسم کے اوپر نشان نہ پڑے، ان کے جسم سے خون نہ نکلے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ سزا، یہ دوسری پہلا طریقہ تو فرمایا نا بستر الگ کرو، وہیں سے وہ باز آ جائے گی، نہیں آتی تو فرمایا کہ پھر اتنا نہ مارو۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں وہ کیا مار ہوگی کہ کوئی جو ہے نا وہ زخم بھی نہ آئے، خون بھی نہ نکلے، نشان بھی نہ پڑے؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پھول سے کسی کو مارا جاتا ہے، روئی سے کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ یعنی سزا سے مراد یہاں پہ بھی کوئی سخت ترین اذیت دینے والی سزا مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی سزا دو کہ جس سے وہ اپنی اس بے حیائی سے باز آ جائے۔ اور فرمایا کہ سنو، حقوق تمہارے عورتوں پر ہیں اور تمہاری عورتوں کے تم پر ہیں۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور کسی ایسے شخص کو تمہارے گھر آنے کی اجازت نہ دے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ لباس اور طعام کے معاملے کے اندر اچھا سلوک کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کہتے ہیں میں نے عرض کی، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عورت کا اس پر کیا حق ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو کھانا کھائے اسے بھی کھلائے، جب تو لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اور اس کے منہ پہ تھپڑ وغیرہ نہ مارے، اور یہ نہ کہے کہ اللہ تجھے کبھی کرے، اور نہ ہی اس سے قطع تعلقی کرو سوائے گھر کے۔ یعنی گھر کے اندر اگر قطع تعلقی کرنی ہے تو اس حد تک کرو، باہر اس کی بھی اجازت نہیں ہے، باہر کسی کو پتہ نہ چلے، اولاد کو پتہ نہ چلے، میاں بیوی کا جھگڑا لڑائی ہو بھی جائے تو گھر کے اندر ان کے رشتہ آپس کے اندر ان کو پتہ ہو، تیسرے بندے کو ان کی اس ناراضگی کا پتہ نہ ہو۔ اولاد کو پتہ چلے گا، اولاد کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا، باہر لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر وہ انتشار، افتراق اور بات جدائی تک پہنچ جائے گی۔ فرمایا تمہارے آپس کے اندر یہ جو ہے نا وہ رہنی چاہیے۔ اور اب آتے ہیں جی کہ عورت پر خاوند کے متعلق کیا حق ہیں، یعنی یہ تو عورتوں کے حقوق تھے، اب ذرا مردوں کے حقوق کی طرف بھی جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور فرمایا کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے وہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرد اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے، یعنی اپنے بستر کی طرف بلائے، اور اس کے پاس وہ نہ آئے اور رات بھر مرد ایک غصے کے اندر رہے، تو فرمایا فرشتے صبح تک اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا خاوند کا حق یہ ہے کہ خاوند کی موجودگی میں عورت کے لیے اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا بھی حلال نہیں ہے۔ روزہ سے مراد یہاں پہ نفلی روزہ ہے، فرضی روزہ نہیں ہے۔ یہ جو رمضان کا روزہ یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جو نفلی روزے بعض اوقات باقی ایام کے اندر، مہینوں کے اندر رکھے جاتے ہیں، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے۔ اور ایک اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد عورت کو اپنی حاجت یعنی خواہش نفسانی کے لیے بلائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس آئے، خواہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا ایک اعرابی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑا ہوا، اس نے جب کلمہ پڑھا تو سیدھا دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور سجدہ کرنے کی اس نے کوشش کی۔ حضور پاک نے اس کو کھڑا کیا، سیدھا کیا، کہا کہ کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو فرمایا میرے دین کے اندر میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال کے اندر فوت ہو جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے اس سے وہ حور عین یعنی جنت کی جو حوریں ہیں وہ کہتی ہیں جو اس مرد کی جنت کے اندر زوجہ ہوں گی، فرمایا وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، تو اس کو تکلیف نہ دے کیونکہ یہ تیرے پاس مہمان ہے اور عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔